تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا. نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا ہر گناہ سے، ہر معصیت سے. نبی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے پاک صاف بنایا. ہر گناہ کو حکم ہے نبی کے قریب نہیں جانا، امتی کو حکم ہے کہ گناہ کے قریب نہیں جانا، اور گناہ کو حکم ہے نبی کے پاس نہیں جانا. ہو لاکھوں سلام و ساکا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. ہو لاکھوں سلام و ساکا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے. اس معلم اعظم نے کیا کیا نہ دیا زاہد اس عالم کو. دستور دیا، منشور دیا، کہیں راہیں دی کہیں موڑ دیے. میرے واجب الاحترام قابل سے احترام دوستو، ساتھیو، بزرگو، قرآن پاک کی جو آیت اور ذخیرہ احادیث میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، خلاق عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات، خالق ارض و سماوات، قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے. ماہ مبارک، ماہ مقدس، بابرکت، باسعادت، باعظمت مہینہ رمضان المبارک جو ہم سے رخصت ہو چکا ہے، اور اس میں استغفار کے ساتھ اور شکر کے ساتھ اس مہینے کو گزارنے کی تلقین اور ترغیب ہوئی کہ استغفار کے ساتھ ساتھ اب ہم اپنی زندگی گزاریں اور شکر کے ساتھ ساتھ زندگی گزاریں. اپنی عبادات پہ ہم ناز اور نخرہ نہ کریں. اسی لیے فرائض نماز کے بعد بھی فرمائیں کہ استغفار ہو. یہ بتلانا اور یہ سمجھنا کہ اللہ ہم عبادت تو کر چکے ہیں، فرائض کی تکمیل تو کر چکے ہیں، مگر جس طرح اس کا حق تھا، ما عبدنا کا حق کا عبادتک، تیری عبادت کا جو حق تھا اس طرح ہم عبادت نہ کر سکے. اور شکر، اللہ آپ نے عبادت کی توفیق دی اور اس عبادت کے لیے مجھے آپ نے وقت پہ بلوایا. یہ رمضان مبارک جس طرح اس مہینے میں استغفار کے ساتھ، شکر کے ساتھ کہ اتنا بابرکت باسعادت مہینہ اللہ ہمیں عطا فرمایا، ہم نے اس کا صحیح معنوں میں احترام نہیں کیا، اس کا صحیح معنوں میں ہم نے وہ قدر نہیں کی. اس لیے استغفار کی کثرت اور شکر اللہ یہ مہینہ ہمیں عطا فرمایا. بار بار یہ مہینہ، یہ برکتوں والا مہینہ، عظمتوں والا مہینہ ہمیں عطا فرماتے رہنا. اور انسان کی نجات جو ہے فرمائے وہ دو چیزوں پر ہے، ایک ایمان ہے اور دوسری چیز فرمایا عمل صالح ہے. ایمان، عمل صالح. الذین یؤمنون بالغیب، یہ ایمان ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ عمل صالح ہے. فرمایا دونوں چیزیں ہوگی تب نجات یقینی اور مقدر ہوگی. عمل صالح، ایمان تو ہر شخص جانتا ہے، ذات باری تعالیٰ پر ایمان لانا، انبیاء رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، خیر پر ایمان لانا، شر پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، موت پر ایمان لانا، موت کے بعد اٹھائے جانے پر ایمان لانا، جنت پر ایمان ہو، جہنم پر ایمان ہو، کتابوں پر، آسمانی صحیفوں، کتابوں پر، تختیوں پر، اوراق پر، نقوش پر فرمائے ایمان ہو. یہ ایمان بالغیب ہے، بن دیکھی چیزوں پر ایمان لانا. عمل صالح، نیک عمل، نیک کام، سنت والا کام. اور اس کو
نیک عمل کو ایک لحاظ سے اطاعت بھی کہتے ہیں. ظاہر بات ہے ایک بندہ نیکی کر رہا ہے، وہ اطاعت گزاری کر رہا ہے، وہ فرما برداری کر رہا ہے، اور اسی اطاعت کو اعتقاد بھی کہا جاتا ہے. جس طرح آپ قرآن کریم میں دوسرے پارے میں دیکھیں گے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والملائکۃ والکتاب والنبیین. اب یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے یہ نیکی نہیں ہے کہ تم قبلے کی طرف دیکھ لو، قبلے کی طرف متوجہ ہو جاؤ. اصل ایمان نیکی کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی ذات پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر تم ایمان لاؤ. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. اللہ کی ذات عالی پر ایمان لانا یہ نیکی ہے. تو یہی نیکی، اس کو قرآن کریم اطاعت اور اعتقاد کہہ رہا ہے. عمل صالح قرآن کریم میں آپ پورے پارے کا، پورے قرآن کا جائزہ لیں گے تو یہ عین میم لام یعنی عمل، کئی اعمال نظر آئیں گے آپ کو، کئی عمل نظر آئے گا، کئی یعلمون یعملون نظر آئے گا، کئی تعملون نظر آئے گا، کئی عملا صالحا نظر آئے گا، کئی عاملہ صالحہ نظر آئے گا. یہ تقریباً 4371 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس عمل کا لفظ ذکر فرمایا. 4371 عین میم لام کا مادہ. تو یہ نیکی، بعض پوچھتے نیکی ہے کیا چیز؟ یہ ہے کیا چیز؟ اس کی شکل کیا ہے؟ فرمائے نیکی یہ کرنسی ہے آخرت کی، نوٹ ہے، پیسے ہے، روپیہ ہے آخرت کے. جس طرح ہم دنیا میں لین دین کرتے ہیں، باؤ تاؤ کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں اور پیسے کے ذریعے معاملات کو نمٹاتے ہیں، طے کرتے ہیں، فرمایا اسی طرح کل آخرت میں اس کرنسی اور نوٹ اور پیسے اور روپیے کے ذریعے معاملات ہوں گے. جس طرح دنیا میں انسان ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف سفر کرتا ہے، منتقل ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ اس ملک کی کرنسی، نوٹ اور پیسے کی ضرورت پڑتی ہے. فرمایا اسی طرح انسان یہاں سے جانے کے بعد آخرت میں قدم رکھے گا تو آخرت کی کرنسی اور نوٹ اور پیسے کی ضرورت ہوگی. بعض تو یہ عقیدہ اور نظریہ اور سوچ رکھتے ہیں کہ موت تو بس فنا ہو جانی ہے اور موت ختم ہو جانی ہے، باقی آگے زندگی نہیں ہے. یہ اعتقاد اور یہ عقیدہ اور نظریہ اور سوچ جو ہے مشرکین کا تھا، مشرکین مکہ کا یہ سوچ تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس موت ہے، اس کے بعد مٹی تلے ہم مٹ جائیں گے، دب جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اللہ فرما رہا نہیں، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. ہم تمہیں کیا تمہارے انگلیوں کے پوروں تک بنانے پر قادر ہے. تو یہ سوچ ہے کہ موت فنائیت ختم ہو جانی ہے. فرمایا موت منتقلی کا نام ہے، ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف کوچ کر جانا، انتقال کر جانا. جس طرح ہم ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف انتقال کرتے ہیں، منتقل ہوتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اسی طرح موت بھی اس جہان سے اس جہان کی طرف منتقل ہو جانا، اس کا نام موت ہے. انتقال ہو جانا، منتقل ہو جانا. تو نیکی جو ہے یہ انسانی نیکی، انسان کے اعمال جو ہے وہ آخرت میں کرنسیوں کی صورت میں، نوٹ اور پیسے جو ہے وہ نیکی کی صورت میں انسان کو سامنے نظر آئے گی. اب جس کے اعمال اچھے ہیں فرمایا کہ باعث رحمت، باعث ثواب اس کے لیے ہوگا، اور جس کے اعمال برے ہیں تو باعث زحمت اور باعث عذاب اس کے لیے ہوگا. اب بہت سارے ایسے اعمال ہیں، بلکہ بہت سارے ایسے آپ دیکھیں گے کہ وہ اعمال بہت اچھے انداز میں کر رہے ہوتے ہیں اور ڈھیر ساری نیکیاں وہ جمع کر رہے ہوتے ہیں. عمرہ بھی کرنے گئے، حج بھی کرنے گئے، اور باقاعدہ وہاں بڑے اہتمام کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں. مسجد نبوی میں باقاعدہ 8 دن تک نماز پڑھواتے ہیں جماعت کے ساتھ، تاکہ 8 دن میں جو نماز ہے تقریباً 40 کے قریب نمازیں بنتی ہے. اور یہ 40 نمازوں کی جو فضیلت آئی ہے حدیث کے اندر کہ انسان کو، ایسے نمازی کو 2 پروانے، 2 انعام ملتے ہیں. نمبر 1 جہنم سے آزادی اور خلاصی اور چھٹکارے کا، اور نمبر 2 نفاق سے بری ہونے کا.
یعنی یہ شخص جس نے 40 نمازیں پڑھی اس کو کبھی بھی منافقت کی حالت پہ موت نہیں آئے گی۔ نمبر 2، جب بھی مرے گا جہنم اس پر حرام ہے، خلاصی ہے۔ جو 40 نمازیں تکبیر اولا کے ساتھ پڑھے، وہاں جاتے بڑا اہتمام ہوتا ہے، بڑے اہتمام کے ساتھ جماعتوں میں شامل ہوتے ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد وہ شخص نماز میں نظر نہیں آتا۔ کیا اللہ وہاں ہے تو یہاں اللہ نہیں ہے؟ وہاں اللہ انعام دے گا تو یہاں انعام نہیں دے گا؟ ٹھیک ہے، فضیلت کی جگہ وہ زیادہ ہے، لیکن نماز وہاں پڑھ کس لیے رہے؟ اللہ کے لیے، تو یہاں بھی تو اللہ ہے، وہاں انعام حاصل کر رہے ہیں، تو یہاں بھی وہی نماز آپ پڑھیں گے جماعت کے ساتھ تکبیر اولا کے ساتھ، وہی انعام یہاں پر بھی ملے گا۔ وہاں ساری نیکیاں کما لیتے، ایئرپورٹ سے اترتے فوراً نماز کہاں، مسجد کہاں، اللہ کہاں معلوم نہیں۔ مقدس مہینوں میں عبادت ہو جاتی ہے۔ رمضان مبارک آپ دیکھیں، جیسی رمضان گیا مسلمان گئے، مسجد خالی، صفے خالی، نماز خالی، وضو خانہ ویران۔ کس درد اور کرب کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا مسلمانیت کس دہج پر اور نہج پر پہنچ چکے کہ رمضان گیا کہ ہم مسلمان بھی گئے، ہم مسلمانیت سے چلے گئے۔ مقدس مہینہ آتا ہے 2-4 دن ہم صرف ٹکرے مارتے، 2-4 دن، وہ بھی پورا مہینہ نہیں۔ پھر مقدس راتیں آتی ہیں، ان راتوں میں عبادت ہو جاتی ہے، 212 رکعت، 200 رکعت، 100 رکعتیں پڑھ لیتے، بس پورا مہینہ اور پورا سال پہ چھٹی آتی ہے۔ مقدس دن آ جائے تو اس دنوں میں عبادت ہو جاتی ہے، باقی دنوں کو ہم بھول جاتے ہیں۔ کسی مقدس شخصیات کے بیانات سن لیے، اب 3 دن تک مسلسل نمازیں پڑھ لیں، اس کے بعد نمازوں کی چھٹیاں۔ تو یہ ایک لحاظ سے ڈھیر سارے اعمال ہم کر تو رہے ہیں، اور نیکیاں تو کر رہے ہیں، لیکن نیکی کے ساتھ ساتھ یہ نیکی کی حفاظت نہیں ہو رہی۔ اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، پیغمبر آپ انہیں خبردار کر دیجئے بالاخسرین اعمالا، ان اعمال کے بارے میں جو ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں بڑی کوششیں کی لیکن گمراہ ہوئے، بھٹک گئے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ سمجھ رہے ہم نے بہت اچھا عمل کیا ہے، بہت اچھا کام کیا ہے۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، دوسری صورت میں آپ دیکھیں، وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ، بہت عمل کرنے والے ہوں گے، بہت زیادہ عبادت کرنے والے ہوں گے، اور بہت زیادہ محنتیں کرنے والے ہوں گے، لیکن انہوں نے محنت جو کی، مشقت جو اٹھائی، اور اعمال کا ذخیرہ جو جمع کیا ہے، فرمایا کہ وہ ان کے پاس حفاظت کے ساتھ انہوں نے رکھا نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پہ صحابہ کرام کو یہی فرمایا کہ بہت سارے ایسے لوگ آئیں گے اور ان کے پاس نیکیوں کا ذخیرہ کچھ بھی نہیں ہوگا، دنیا میں بہت نیکیاں کی، بہت اعمال انہوں نے جمع کیے، صحابہ نے پوچھ لیا ان کے اوصاف کیا ہے تاکہ ہم ان سے بچیں اور وہ وصف اور صفت ہمارے اندر نہ آئے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ تنہائی میں حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو نہ بچائے، یعنی خلوت میں تو بہت نیکیاں دکھا رہے ہیں اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے متقی، پرہیزگار، نیکوکار، دیندار بن کر ہم اپنا متعارف کروا رہے ہیں، ہم پہچان کروا رہے ہیں لوگوں کو، ہم بڑے متقی پرہیزگار ہیں، لیکن خلوت میں تنہائی کی زندگی میں دیکھیں تو گناہ کی زندگی سے وہ بچ نہیں رہا۔ فرمائے کہ یہ آئے گا کل قیامت کے دن، اس کے پاس کوئی اعمال کا ذخیرہ اس کے پاس نہیں ہوگا۔ قرآن کریم میں نشاندہی کی ہے، بعض اعمال ایسے ہیں کہ جو انسان کے اعمال کو تباہ برباد کر دیتا ہے، نیکیوں کو تباہ برباد کر دیتا ہے۔ مثلا ان میں ایک شرک ہے، شرک وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے پیغمبر ہم آپ تک یہ بات پہنچا رہے ہیں، آپ تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، آپ تک یہ وحی پہنچا رہے ہیں۔ یاد رکھنا صرف آپ تک نہیں، آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان تک بھی ہم نے یہ بات پہنچائی ہے۔ وہ کیا؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پیغمبر اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے اعمال بھی غارت کر دیے جائیں گے۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ نبی کو کہنا ہے، امت کو سمجھانا ہے، نبی کر ہی نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے معصوم بنایا ہر گناہ سے، ہر معصیت سے۔ نبی انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے پاک صاف بنایا، ہر گناہ کو حکم ہے نبی کے قریب نہیں جانا، امتی کو حکم ہے کہ گناہ کے قریب نہیں جانا، اور گناہ کو حکم ہے نبی کے پاس نہیں جانا۔ تو
یہ شرک بہت بڑا جرم عظیم ہے، ان الشرک لظلم عظیم. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا جنہوں نے شرک کیا، جو اللہ کی ذات و حالی کے ساتھ صفات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی نہیں کریں گے اور اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیں گے. اور ان پر جہنم جنت کو اللہ نے حرام کر دیا ہے. اللہ کافر بھی تو ہے، کافر کو ہر کوئی جانتا ہے. یہ لوگ بے ایمان ہیں، یہ لوگ جہنم کے مستحق ہیں. مشرک کو کوئی نہیں جانتا، وہ تمہارے ساتھ نمازیں بھی پڑھے گا، وہ مزاروں پہ جائے گا بکرے بھی کاٹے گا، وہ مزاروں پہ جائے گا چادریں بھی چڑھائے گا، وہ مزاروں پہ جائے گا نظر و نیاز بھی غیر اللہ کے نام پہ کرے گا، وہ مزاروں پہ جائے گا اور ووٹ پلان کی حرکتیں کرے گا. تم بڑے سمجھو گے یہ بڑے مجاور ہے، اولیاء کرام کے ماننے والے. اللہ فرما رہے نہیں، یہ شرک کرنے والے، میری ذات کے ساتھ صفات کے ساتھ یہ مخلوق کو بھی شریک ٹھہرانے والے. فرمایا ان کی معافی نہیں ہے، ان پر میں نے جنت کو حرام کر دیا. قرآن کریم میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ اللہ نے جہنم کو ٹھکانہ بنا دیا ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. اور ان کو اللہ کی طرف سے بچانے والا ہٹانے والا کوئی کارساز ولی بھی نہیں ہوگا. یہ شرک ہے. اس کے بعد دوسرے نمبر فرمائے کہ جو نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ فرما رہے تمہیں معلوم نہیں ہے، نبی کے سامنے اگر تم نے اپنی آواز کو بلند کی تو تمہارے اعمال تباہ برباد ہو جائیں گے. اب جن لوگوں کا عقیدہ ہے نبی ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، یعنی حاضر ناظر، تو میرے خیال سے تو ان کا سارے اعمال تباہ برباد ہو رہے ہیں. وہ ممبر میں بیٹھ کے بھی چیخ رہے ہیں، اپنی مجلس میں بھی وہ چیخ رہے ہیں، باتوں کی آواز نبی علیہ السلام کے سامنے وہ بلند کر رہے ہیں. پھر نبی کے سامنے وہ واعظ و نصیحت کیسے کر رہے ہیں، نبی کے سامنے وہ مصلی پہ کھڑے ہو کے نمازیں کیسے پڑھا رہے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کی گستاخی اور توہین نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. قرآن کریم کہہ رہا ہے پیغمبر کے سامنے اپنی آواز کو تم بلند مت کرو، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند مت کرو. اگر تم نے یہ کیا جس طرح تم اور لوگوں سے بات کرتے ہو تو تمہارے اعمال تباہ برباد ہو جائیں گے. یعنی پہلی آیت پہ شرک پہ یہ فرمایا ذات باری تعالیٰ کی گستاخی اور توہین ہے، اور دوسری آیت پہ فرمایا ذات نبی کی توہین اور گستاخی ہے، اور گستاخ نبی کو کبھی بھی معافی نہیں ہے، اس کے سارے اعمال تباہ برباد ہیں. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ منگولوں کا زمانہ تھا ان کے دور میں، اور منگولوں نے پوری دنیا مسلم پر قابض ہوئے تھے، قبضہ کیا ہوا تھا، اور انہوں نے بغداد میں خون بہایا تھا، غرناطہ کو لوٹا تھا، جامعہ نظامیہ کی لائبریری کو دجلہ کی موجوں کی ضد کر دیا تھا، اور تہ خانوں کے اندر انہوں نے پانی کو جاری کر دیا تھا. تقریباً 1.25 لاکھ مسلمانوں کی لاشیں اٹھائی گئی تھی. اتنا دردناک اور کرمناک حادثہ تھا مسلمانوں پر. پورے منگول قابض ہو چکے تھے، اور ایک منگول سردار جو ہے وہ عیسائی ہو گیا تھا. اس نے ایک بہت بڑا مجمع قائم کیا، اور اس مجمع کے اندر سارے اس کے پادری اور دوست احباب لوگ تھے. اور اس نے سوچا اب تو کوئی مسلمان ہے نہیں، کھڑے ہو کر اس نے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی. جیسی گستاخی کی قریب پاس کھڑا ہوا کتے نے بھونکنا شروع کیا اس کے سامنے. تو لوگوں نے کہا آپ نے مسلمانوں کے نبی کی گستاخی کی ہے، توہین کی ہے، انسلٹ کی ہے، اسی لیے کتا بھونک رہا ہے، آوازیں نکال رہا ہے. اس نے اپنی اس کمزوری کو گستاخی کو چھپانے کے لیے کہا نہیں، میں نے تو ہاتھ کا اشارہ کیا تھا، اس وجہ سے شاید یہ کتا سمجھا کہ میں اس کو مارنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہوں. یہ کتا یہ سمجھنے کے بعد بھونکنا شروع کیا. لوگوں نے کہا نہیں، اس نے پھر دوبارہ گستاخی شروع کی. اب کتا اور زیادہ بھونکنا شروع کیا، اور اتنا بھونکا کہ وہ اپنا رسہ توڑ دیا. توڑنے کے بعد اس منگول سردار عیسائی کے پاس آیا اور اس کو ایسا جھپٹا، اس کی گردن پہ اس نے سارے نوکیلا دانت گاڑ دیے، اور اس وقت تک اس کو نہیں چھوڑا جب تک یہ جہنم واصل نہیں ہوا. اس نے سمجھا مسلمان نہیں ہے، کوئی دفاع نہیں کرے گا، مسلمان نہیں ہے، نبی کی عزت کا تحفظ کوئی نہیں کرے گا،
لیکن اسے معلوم ہونا چاہیے وہ اللہ موجود ہے. اللہ نبی علیہ السلام کی گستاخی اور توہین کسی صورت میں برداشت نہیں کرتا. وہ ابو لہب کو بھی مروایا تھا اسی طرح، اور آپ بھی مروائے گا. اگر مسلمان نہیں ہے، اگر مسلمان ہے بھی اور غیرت اہمیت کا اس نے جنازہ نکال دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جانوروں، پرندوں، درندوں سے کام لے گا اور نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کا دفاع اس طرح کر کے دکھائے گا. تو یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، دوسرا عمل ہے جو اعمال کو تباہ کر دیں. سبب نبی کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا. تیسرے نمبر پر فرمایا کہ جو تم حسد کرتے ہو، نبی علیہ السلام نے حسد کے بارے میں فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. حسد کا معنی ہے کہ کسی دوست، بھائی، رشتہ دار کو ہم اچھا کھاتا ہوا نہ دیکھیں، اچھی حالت پہ اس کو نہ دیکھیں، دل میں ایک جلن سی ہو جاتی ہے، یار اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، یہ اچھا کھاتا پیتا کیوں ہے، اس کے پاس پریشانیاں کیوں نہیں آتی، اس کے پاس یہ نعمت کیوں ہے، یہ شہرت کیوں ہے، اس کی لوگ عزت کیوں کرتے ہیں. کاش یہ نعمت میرے پاس آ جائے، کاش یہ نعمت میرے پاس آ جائے. اب یہ زوال نعمت حسد، یا اگر میرے پاس نہ بھی آئے، میں تو اس منصب کا لائق بھی نہیں ہوں، اگر میرے پاس آ بھی جائے تو میں ممبر پہ بیٹھ کے بیان کیسے کروں گا، مصلی پہ کھڑے ہو کے نمازیں کیسے پڑھاؤں گا. بس اس سے نکل جائے. پھر دوسری دعا کیا ہوتی، اس سے نکل جائے، یہ منصب، یہ عزت اور شہرت اس کے پاس بھی نہ رہے. یہ حسد ہے، جلن ہے. فرمایا اس کا ایک ہی علاج ہے، جس طرح سانپ جو اپنے زہر سے نہیں مرتا، اس کے منہ پہ زہر ہوتا ہے لیکن کوئی سانپ اپنے زہر سے نہیں مرتا، لیکن حاسد، حسد کرنے والا اپنی جلن سے خود بخود مر رہا ہوتا ہے. دوسروں کی اچھی حالت دیکھ کر، دوسروں کی نعمتوں کو دیکھ کر، مال و دولت کی فراوانی دیکھ کر یہ اپنے آپ سے جلن محسوس کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ وہ جس سے حسد کر رہا ہے اس کو کوئی تحفہ، گفٹ وغیرہ دے دے، اس کی تعریف کر دے، منہ پہ نہیں کسی اور کے سامنے، اور اسی طریقے سے اس کے لیے پس دیوار جو ہے اس کے لیے دعائیں کرے. اللہ تعالیٰ یہ حسد کی بیماری خود بخود ختم کر دے گا. ایک اور نیکی ہے، فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، صدقہ دے کر احسان جتلانا. کسی کو کچھ دے دیا پھر احسان جتلاتے. اب تو صدقہ وغیرہ تو دیتے نہیں ہے، ویسے ہم کوشش کرتے ہیں زکوٰۃ وغیرہ دے کر ہم احسان جتلاتے، فطرہ دے کر ہم احسان جتلاتے ہیں. اب ایک شخص کو دے گا، وہ 20-22 افراد ہے گھر کے، اور ایک فطرہ لا کے دے رہا ہے، اور ایک فطرہ 2-3 سال سے وہ ڈنڈورا پیٹ رہا ہے کہ میں نے فلاں استاذ کو جو ہے فطرہ دیا تھا. اب فطرہ دیا بھی کتنا تھا، ایک کا دیا تھا. پورے مہینے میں 4-5 ہزار روپے فطرے کے پیسے، لوگ سمجھ رہے ہیں 50-60 ہزار روپے اس کے پاس ہو گئے ہوں گے. وہ غریب بیچارہ اس طرح کچھ آ جاتے ہیں، کسی کی بیوی کا مسئلہ ہوا، ہاسپٹل میں پیسے نہیں ہیں، جائزہ بھی لیا گیا، واقعی مستحق تھا، ان کو وہ پیسے اٹھا کے دے دیے. اب دوسرا آتا وہ سمجھتا اور تعاون ہوگا. بھائی پورے مہینے میں 4-5 ہزار روپے اٹھے، وہ اب 3-4 بندوں کو کیسے تعاون ہو، اور وہ ایک بندہ فطرہ، صدقۃ الفطرہ واجب ہے. ہم احسان کیا جتلا اللہ کے راستے میں دے کر، زکوٰۃ کے پیسے دے کر ہم احسان جتلاتے کہ ہم نے زکوٰۃ کے پیسے، بھائی وہ تو عبادت ہے، آپ نے دے دیا، آپ کے کھاتے پہ لگ گیا، وہ اللہ سے لینا. ہمارے سامنے احسان نہ جتلانا. ہم کسی کو دیتے ہیں احسان جتلاتے، ویسے ہی کچھ دے دیا. تو یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے اپنے اعمال کو تباہ برباد مت کرو. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن، احسان جتلا کے، والاذی، اور تکلیف دے کے. مطلب اس کے سامنے تو احسان کی بات نہیں کی، وہ چلا گیا، دوسروں کو ہم سنا رہے ہیں کہ فلاں کے ساتھ میں نے یہ تعاون کیا تھا، فلاں کو میں نے اس موقع پہ یہ دیا تھا. اب اگر وہ بات جس نے لی ہے اس کو اگر بات پتہ چل جائے، اس کو تکلیف ہوگی کہ میرے بارے میں وہ ایسا ایسا لوگوں کو کہہ رہا تھا. بالمن والاذی، احسان جتلانا اور تکلیف دینا، اس سے بھی اعمال تباہ برباد ہو جاتے ہیں. تو بہت ساری ایسی چیزیں جس سے اعمال نیکیاں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کو، نیکیوں کو تباہ برباد کر دیا جاتا ہے. اور یہ شیطان نے روز اول سے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے، تیرے نیک بندوں کی عبادات میں اپنا حصہ لگا کر رہوں گا. وہ پورا مہینہ عبادت کریں گے، اعتکاف کریں گے، سب کچھ کریں گے، منٹوں میں ساری نیکیاں اڑا دوں گا، ساری نیکیاں ختم کر دوں گا. تو اعمال جس طرح مشقت کے ساتھ، محنت کے ساتھ ہم ایک عمل کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، اس سے کئی زیادہ ہم اس کی حفاظت کریں، اس کو بچانے کی اور بچا کے آخرت تک لے جانے کی ہم فکر کریں، تاکہ
تاکہ حصول ثواب مقدر ہو اور اللہ کی رضا مقدر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال کرنے کی اور اعمال کی اس سے زیادہ حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا